اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بیان یہ چل رہا تھا وہ جو مشہور سائنٹسٹ کی موت واقع ہوئی ہے اس کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے دلائل دیے اپنے وجود کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، دلائل کے انبار لگا دیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. وہ لوگ جو اپنے پروردگار کا انکار کریں گے، اس کے ساتھ کفر کریں گے، اس کی ناشکری کریں گے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اسلام کی دعوت ایسی لنگڑی لولی کمزور دعوت نہیں ہے کہ جو چاہے مان لے اور جو چاہے مسترد کر دے. ایسا نہیں ہے، اتنا آسان کام اور آسان معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ کا دین ہے، لہذا اختیار تو اللہ نے دیا دنیاوی لحاظ سے کہ تم مانو نہ مانو تمہاری مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھو نہ ماننے کی صورت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ عذاب معمولی نوعیت کا نہیں ہوگا. اس لحاظ سے تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہارے لیے اسلام ہی متعین ہے. اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرو گے تو قابل قبول نہیں ہوگا. اس قسم کے جب میرے بیانات یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو اس پہ کمنٹس میں کبھی کبھار پڑھتا ہوں، تو میں نے ایسا ہی ایک کمنٹ پڑھا کسی ہندو کا یا کسی سکھ کا تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت فنٹر سمجھتے ہیں. فنٹر کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں، انہوں نے تو جو بھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے، کہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے دین پہ چلو گے تو جنت میں جاؤ گے، ان کے علاوہ نہیں چلو گے تو جنت پہ نہیں جاؤ گے. یہ تو تعصب ہو گیا، یہ تو بنیاد پرستی ہو گئی. تو یاد رکھو یہ دعویٰ تو پھر ہم بھی کر سکتے ہیں کہ آپ بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دین پہ چلو گے تو نجات ملے گی، ہمارے دین پہ نہیں چلو گے تو نجات. یہ ہر مذہب کا دعویٰ ہے. اور اگر کوئی بہت ہی لبرل ہندو ہے، بہت ہی لبرل سکھ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو ہمارے دین پہ چلے اسی کو نجات ملے گی، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں جو ہمارے دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے، کسی اور دین پہ چلے تو بھی ٹھیک ہے. اس کا مطلب آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات، آپ کو اپنے دین کے برحق ہونے پر خود ہی اطمینان ہے ہی نہیں. وہ آپ نے مقولہ سنا ہوگا مدعی سست اور گواہ چست. ایک آدمی جو دعویٰ کر رہا ہے اسی دعوے میں ہی وہ ڈھیلا ہو تو پھر اس کا جو حساب کتاب ہے وہ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ تو خود مطمئن نہیں ہیں اس پر. تو آپ کے ہاں پھر مطلب یہ ہوا کہ چلو سب دنیا میں کیا ہے سیٹ ہے، حالانکہ بالکل ایک دوسرے کے کیا ہیں تعلیمات اپوزٹ ہیں، بالکل ایک دوسرے کے اپوزٹ تعلیمات ہیں. تو کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ اس پر ایک اشکال ہوگا کہ مسلمانوں کے جو فقہا کے آپس میں اختلافات ہیں وہ بھی تو بسا اوقات بالکل ایک دوسرے کے بولو نا بھائی اپوزٹ ہو جاتے ہیں. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا ہم کہتے ہیں جائز نہیں ہے، امام شافعی کہتے ہیں واجب ہے. تو ہم بھی تو کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے اور اے بھی ٹھیک ہے، اے بھی ٹھیک ہے. تو یاد رکھو اس اختلاف کی نوعیت اور ہندوؤں سے یا عیسائیوں سے جو اختلاف ہے اس اختلاف کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ایک اختلاف وہ ہے کہ آپ نے اللہ کو اللہ مان لیا،
اللہ کے پیغمبروں کو پیغمبر مان لیا, اللہ کے سفیر کو سفیر مان لیا. اب اگر اللہ کے پیغمبر نے کوئی ایسی بات کہی جس بات کے دو مطلب نکل رہے ہیں, اس کو ڈیفائن کرنے میں کیا ہو رہا ہے, اختلاف ہو رہا ہے. تو اس اختلاف کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے اپوزٹ چلنا نہیں ہے, بلکہ اللہ اس کے رسول ہی کے راستے کو فالو کرنا ہے. اس قسم کا اختلاف بڑا اختلاف نہیں کہلائے گا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے باس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا, آپ اس وقت موجود نہیں تھے, باس نے کسی کے ذمے لگایا کہ میں جا رہا ہوں, جب یہ آئے نا اس کو کہنا کہ یہ کام اس طریقے سے نمٹا دے. اس نے جب اچھا باس نے جب آپ کو اپنے کسی نمائندے کو یہ بات کہی, اس نمائندے نے آپ سے یہ بات جب بتائی, تو اس نے جب بتائی آپ سے یہ بات, تو اس بات کے کتنے مطلب نکلتے ہیں؟ بولو بھائی, دو مطلب نکلتے ہیں. بلکہ میں ایک ایسی مثال دیتا ہوں نا جو بالکل واضح ہو. کوئی دعا کریں, کوئی مثال ذہن میں آ جائے. سوچنے میں ٹائم لگے گا, میں اسی کو کنٹینیو کر دیتا ہوں. بعض دفعہ ایک دم مثال اچھی سی ذہن میں آ جاتی ہے, خاندانی قسم کی مثال. تو اب کیا ہے کہ آپ نے وہ کام نمٹا دیا. چلو ایک مثال مجھے اپنی یاد آ گئی. ہمارے ایک استاذ نے میرے ذمے یہ لگایا کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں, آپ ٹی بنا دیں. کیا بنا دیں؟ ٹی. ہم نے گرین ٹی بنا دی. تو استاذ نے کہا کہ میں نے گرین ٹی کا تو نہیں کہا تھا, آپ کو دودھ والی چائے کا کہا تھا. اب مجھے مغالطہ اس لیے ہوا کہ عام طور پر میں نے ان استاذ کو دیکھا تھا کہ وہ جو مہمانوں کو اکثر سبز چائے پلاتے تھے. دیکھو جب ہم چائے کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ذہن دودھ کی چائے کی طرف جاتا ہے, سبز چائے کی طرف. بولو نا بھائی, جب آپ کہیں ہوٹل میں جائیں, بولو بھائی چائے لے آؤ, سبز چائے تھوڑی لے کر آئے گا وہ. گھر میں مہمان آیا, آپ نے کہا بھائی چائے پلا دوں, اس نے کہا ہاں جی پلا دیں, آپ سبز چائے لے آئے, تو تھوڑا سا ہلے گا اندر سے کہ یار میں تو دودھ والی چائے کی توقع رکھ رہا تھا. البتہ آپ پشاور میں یا افغانستان میں ہوں گے تو وہاں چائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گرین ٹی. تو وہ استاذ تھے کراچی میں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ چائے لے آؤ. تو کراچی کے عرف کے مطابق تو دودھ والی چائے ہونی چاہیے, لیکن ان کے اپنی جو صبح شام میں ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا, جو ان کا اپنا چائے پلانے کا اسٹائل دیکھ رہا تھا, وہ کون سا تھا؟ سبز چائے. تو اب میرے جیسا آدمی تو مغالطے میں پڑ سکتا ہے نا. کیا خیال ہے, چائے پی کے آئے آپ لوگ تو بات سمجھ جائے گی. مغالطہ ہو سکتا ہے, اس میں کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے. میں نے کیا کیا کہ میں نے گرین بنا دی. انہوں نے کہا یار گرین تھوڑی بولی تھی. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت شدید غصے ہوئے ہوں, دفع ہو جاؤ یہاں سے, تمہیں بولتا کیا ہوں, سمجھتے کیا ہو. ان کو خیال تھا بھائی اس کا مقصد کیا تھا, میرے حکم کو فالو کرنا تھا, میری تابع داری کرنی تھی. اس نے میری تابع داری میں مخالفت نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ میں نے بھی تو وضاحت نہیں کی تھی کہ دودھ پتی یا سبز چائے. تو کنفیوژن ہو سکتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ بنا دو. ایسے موقع پر جو حکم دینے والا ہے وہ اگر غصہ ہو جائے تو یہ اس کے بد اخلاق ہونے کی علامت ہوتی ہے, اس کے غلط ہونے کی علامت ہوتی ہے. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احکام دیے ہیں, کچھ احکام تو ایسے ہیں کہ جس میں دو رائے ہو نہیں سکتی, کچھ احکام ایسے ہیں جن میں یہ مفہوم بھی نکلتا ہے, اور اب اس میں اگر اختلاف ہوگا تو وہ ایسا اختلاف ہے کہ اس اختلاف سے بچنا ممکن ہے نہیں. اس میں امت نے صدیوں سر توڑا, سر جوڑا, سر پھوڑا, لیکن اختلاف ختم کیونکہ دونوں طرف رائے تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں. تو یہ جو متضاد آراء ہیں یہ الگ چیز ہیں, اور جو مذاہب کے آپس میں متضاد آراء ہوتی ہیں وہ بہت بڑی بڑی آراء ہوتی ہیں. اس کی مثال
ابا نے آپ کو کوئی بات کہی, مثال کے طور پر میرے ابا مجھے کہتے کہ چائے بنا دو, میں گرین ٹی بنا کے لے آتا, ابا کہتے بیٹا میں تو کہہ رہا تھا کہ کیا ہے, دودھ والی چائے. دوسرا بھائی, جب ابا نے مجھے کہا نا چائے بناؤ, تو ہم دو بھائیوں میں اختلاف ہو گیا. ایک بھائی کہہ رہے ابا کا مقصد کیا ہے, دودھ والی. دوسرا کہہ رہے کہ ابا کا مقصد کیا ہے, سبز چائے. اختلاف ہو گیا. ابا اس وقت ہے نہیں, اویلیبل ہے نہیں, وہ آرڈر دے کے چلے گئے موبائل بند کر کے. تو یہ اختلاف ہوگا تو ابا جب آئیں گے تو زیادہ زیادہ یہ کہیں گے بھائی یہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہ غلط کہہ رہا ہے, لیکن غصے کسی پر بھی نہیں ہوں گے. بولیں گے بھائی میری طرف سے ہی غلطی ہوئی کہ میں نے صحیح صاف لفظوں میں وضاحت نہیں کی. لیکن دو بھائیوں میں اختلاف اس بات کا نہیں ہے کہ ابا نے جو حکم دیا اس کا مطلب کیا ہے. اختلاف یہ ہو رہا ہے, ایک بھائی کہہ رہے یہ ابا ہے ہی نہیں یاری بات, یہ ابا ہے ہی نہیں, لہذا ان کو فالو کرنا ہمارے ذمے ہے ہی نہیں. دوسرا کہہ رہا ہے بھائی یہ ابا ہیں. اب ابا جب گھر آئیں گے وہ دیکھیں گے دو بھائی آپس میں کیا کر رہے ہیں, دونوں کے یوٹیوب پہ کمنٹس آ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب نے جو یہ بیان دیا ہے کہ صرف اسلام ہی برحق ہے, اللہ کیا ہے, اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ کے سفیر کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور دوسرا کہہ رہے کہ نہیں اللہ نہیں ہے, اللہ ہے ہی نہیں, یا اللہ کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ ہیں. جیسے کوئی کہ ابا کے علاوہ وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں, وہ بھی ابا ہیں. تو یہ والا اختلاف قابل قبول نہیں ہے. اس میں ایک بھائی یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے ابا ہیں, اگر تو نے نہیں مانا نا خدا کی قسم ابا تجھے جائیداد سے آگ کر دیں گے, تیرے لیے پھر ابا کے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یار تم تو براڈ مائنڈیڈ آدمی نہیں ہو بالکل, ہاں تم جو نظریہ تم جو دعویٰ کرو تو تمہیں تو ابا کی وراثت ملے گی, اور میں تم سے اگر رائے میں اختلاف کر رہا ہوں تو میں ابا کی ساری جائیداد سے محروم. کیا خیال ہے بھائی؟ تو دوسرا بھائی, پہلا بھائی یہ کہے گا نا کہ جب تو اس کو ابا مانتا ہی نہیں ہے تو تجھے اس کی وراثت اس کی جائیداد سے کیا کرنا ہے, وہ تو تجھے گھر سے باہر نکالے گا. ہم بھی یہ کہتے ہیں جب تم اللہ کو اللہ مانتے ہی نہیں ہو تو پھر تمہیں اس کی جنت سے کیا واسطہ. بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی, پھر تم کو اس کی جنت سے کیا لینا دینا بھائی. اللہ کہے گا یہ تو جنت کے وعدے ان لوگوں کے لیے کیے تھے جو میرے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, مجھے مانتے ہیں. تم تو کہا کرتے تھے کوئی خدا نہیں ہے, اور بعض مانتے تھے خدا ہے مگر وہ 50 والے کو بھی مانتے تھے, 100 والے کو بھی مانتے تھے, کبھی اس کے سامنے جھک جاتے کبھی اس کے سامنے جھک جاتے. تو اللہ کہیں گے نا, جیسے ابا کہیں گے کہ کبھی تم ستار بھائی کو ابا کہہ رہے ہو تو کبھی وسیم بھائی کو, کبھی سلیم کباڑیے کو اپنا باپ بنا لیتا تھا تو اب وراثت بھی اسی سے جا کے مانگ بھائی. تو کیا خیال ہے؟ تو اللہ بھی کہے گا کہ اب کس سے نجات مانگو. ارے بھائی آپ لوگ تو بول لو یار اللہ کے بندو. اللہ کیا کہے گا, اب نجات کس سے مانگو. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. فرمایا دنیا سب کو ملے گی, دنیا کافر کو بھی ملے گی, مسلمان کو بھی ملے گی, نمازی کو بھی ملے گی, بے نمازی کو بھی ملے گی, لیکن یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ صرف اور صرف اور صرف ہم نے اپنوں کے لیے رکھا ہوا ہے, اپنوں کے لیے جو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہیں, صرف ان کو ملے گا, ان کے علاوہ اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے نا, مسلمانوں پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بھائی ہم جنت کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار نہیں سمجھتے. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جس رب کو مانتے ہیں اس رب کے برحق ہونے اور ہمیں اس دعوے کے سچے ہونے کا اتنا یقین ہے کہ ہم اس دعوے کے مخالفت والے کو حق پرست قرار نہیں دے سکتے اور اس میں دو رائے کے متحمل نہیں ہیں. یہ تو ہمارا ظرف ہے کہ ہم اس کو گوارا کرتے ہیں کہ کسی کو زبردستی ہم اسلام میں داخل نہیں کرتے. اگر ہمارا رب ہمیں حکم دے دیتا کہ تلوار کی نوک پہ ان کو اسلام میں داخل کرو تو یہ کام بھی ہم کرتے. وہ ہمارے رب نے اجازت نہیں دی ہے, کیونکہ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. انسان کا یہ دعویٰ
سرے سے غلط ہے کہ میں اس زمین کا مالک ہوں, میں جیسی چاہوں گا زندگی گزاروں گا. آپ غلط ہو بھائی, آپ کریٹڈ ہو, آپ کو بنایا گیا ہے. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ سمجھایا نا کہ میں نے پانی سے بنایا, میں نے آسمان سے بارشیں برسائیں, میں نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا, میں نے یہ سب سارے کام کیے. جب سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہو دنیا کی کسی حکومت میں آپ آزاد ہوتے ہو؟ عجیب بات ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو زیادہ براڈ مائنڈڈ بنتے ہیں, یہ دنیا کی حکومتوں میں اس اتنے اعلیٰ ظرف کے قائل نہیں ہے. جو دنیا کی عارضی حکومتیں ہیں نا, ان میں قوانین کو فالو کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں. جو اس قانون کے خلاف جائے اس پہ کیس چلانے کو, بولو بھائی, ضروری سمجھتے ہیں. لیکن خدائی قانون کو اگر کوئی نہ مانے تو کہتے ہیں وہ جو چاہے کرتا پھرے. چونکہ وہ تو مسلمانوں کی اپنی رائے ہے, ہم اس رائے سے متفق نہیں ہیں. کیوں متفق نہیں ہے بھائی آپ, کیوں متفق نہیں ہے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ خدا کھاتا پیتا نہیں ہے, وہ انسانی ہاتھوں سے بنایا نہیں جا سکتا. کسی نے روٹی کو خدا بنایا ہے. میں نے بتایا تھا 4-5 سال پہلے ایک ہندو کے کمنٹ سے کہ خدا جو ہے کیا ہے, روٹی ہے. کیوں کہہ رہے ہیں روٹی کے بغیر؟ بھائی روٹی خدمت میں لگی ہوئی ہے تمہارے, جو خادم ہے وہ خدا نہیں ہوتا, مالک خدا ہوتا ہے. روٹی تو اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہے, ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا. جو چیز ہمارے لیے بنی ہے وہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جتنے دعوے ہیں دنیا میں اسلام کے خلاف, کچھ اللہ کے منکر, کچھ اللہ کو مانتے ہیں تو شرک کرتے ہیں, اور کچھ اللہ کو مانتے ہیں شرک نہیں کرتے, ایسے لوگ بھی ہیں. لیکن وہ اللہ کی ماننے کو ضروری نہیں سمجھتے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توہین ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں گاڈ ہے, بہت سے سائنٹسٹ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ ہے. ہم مانتے ہیں کہ کسی نے اس کائنات کو بنایا, تو بھائی پھر وہ اللہ ہے تو وہ اس کا کوئی حکم ہے؟ کہہ رہے حکم کچھ نہیں ہوتا بھائی. اس کا کوئی بندوں سے تعلق کہہ رہے کچھ بھی نہیں. اس نے بنایا, پیدا کیا, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, موج مستی کرو اور کیا کرو, مر جاؤ. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کہ سب سے قریبی رشتہ والدین اور اولاد کا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیونکہ آپ کی پیدائش کا سبب بنے ہیں وہ. تو جو اللہ جو سبب نہیں بنا بلکہ حقیقی خالق ہے, جس کی طاقت کن کی طاقت سے آپ وجود میں آئے ہو, جو آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے سے جانتا ہے, اس کا اپنی مخلوق کے ساتھ کوئی رشتہ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کہتے ہیں ہاں رشتہ ہے محبت کا, ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ ہم سے محبت کرتا ہے. تو یہ خالی پیلی کی محبت دنیا میں قبول؟ ارے بھائی کیا ہو گیا یار آپ لوگوں کو؟ بھائی خالی پیلی کی محبت تو کوئی بھی کسی کو کہہ سکتا ہے نا. آپ کسی جا کے یار مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے, مجھے آپ سے کیا ہے, بہت زیادہ محبت ہے, کہ یار پھر ایک چائے پلا دو. وہ کہے یار چلو پھر کیا ہو رہا ہے اس خوشی میں ایک چائے ہو جائے. کہ بھائی بہت زیادہ محبت کا یہ مطلب تھوڑی کہ میں چائے بھی پلا دوں آپ کو. ایک تو ہوتا ہے نا, دیکھو ہم تکلفاً ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں بھائی اور چائے پیو گے, کہتے ہیں نہیں کہتے چلو کوئی بات نہیں. یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے, وہ کہتے ہیں تھینک یو. یہ تو دنیا میں چل رہا ہے, اس کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. جیسے لوگ آج کل ایک وہ چل پڑا ہے نا ٹرینڈ کے, لوگ کہتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا. یہ لفظ ہم پہلے نہیں سنتے تھے. کسی سے بھی آپ فون پہ بات کریں اور بھائی خیریت سے, ہاں بھائی مفتی صاحب ٹھیک الحمدللہ, مفتی صاحب اپنا خیال رکھیے گا, السلام علیکم. اب ظاہر ہے مفتی صاحب آپ کے مشورے کے بغیر بھی اپنا خیال رکھیں گے بھائی کیا خیال ہے؟ تو یہ وہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن کی حقیقت مراد نہیں ہوتی, بس ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں آپ کی اتنی فکر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا خیال رکھو, کیونکہ انسان جتنا خود اپنا خیال رکھ سکتا ہے اتنا نہیں رکھ سکتا. تو یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں, محبت کے الفاظ ہیں, اس سے حقیقت مراد نہیں ہوتی. اس سے صرف ایک اپنی عقیدت کا اظہار مراد ہوتا ہے. لیکن جہاں حقیقت ہوتی ہے, اللہ ڈائلاگ کو پسند, خالی پیلی کے ڈائلاگ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کی ذات مزاح اور مذاق کا یعنی وہ محل نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جائے یا
غیر سنجیدہ گفتگو ہو. جب اللہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے خدا سے محبت ہے اور ہونی چاہیے, تو اللہ اس محبت کی آپ سے قیمت مانگتے ہیں, پوری قیمت نہیں, تھوڑی سی, یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اس دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا. تبھی سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا, سورہ عنکبوت الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ زبان سے کہہ دیں گے ہم گاڈ کو مانتے ہیں اور ہم ان کے اس دعوے کو قبول کر لیں گے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, فرمایا آج سے پہلے جس نے بھی یہ کہا ہے نا کہ گاڈ ہے, ہم نے اس کو آزمایا ہے. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا, اللہ ظاہری طور پر یہ بات جان کر چھوڑے گا کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, اور اس کو بھی جانے گا جو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. آزمائش کے بعد پتہ چلے گا کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, آزمایا جائے گا. وہ آزمائش کیا ہے؟ وہ اسلام کے حکام ہیں جو کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے. وہ حکام ہیں اسلام کے جن کے ذریعے آزمایا جائے گا. عبادت کے وقت عبادت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اسلام میں عبادت آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. آنا ہے آ جاؤ, نہیں آنا تو کوئی ایسی بات نہیں, آنا پڑے گا. جسے ہم اپنے اسٹائل میں کہتے ہیں تمہارے باپ کو بھی آنا پڑے گا. جب آپ نے اللہ پر ایمان لے آئے, اب آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی. اب نو کا آپشن نہیں ہے, نہیں پڑھو گے جہنم کی وعیدیں ہیں. پھر آپ مولویوں کو بولو یہ نماز چھوڑنے پر کہتے ہیں اللہ آگ میں ڈال دے گا, تو مولوی تھوڑی ڈال رہا ہے آپ کو آگ میں, مولوی تو بیچارہ بتا رہا ہے کہ ڈال دے گا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایک بغاوت کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا زیادہ, اور ایک نافرمانی کا جرم ہوتا ہے اس کی سزا کم. کافر باغی ہے, وہ مان ہی نہیں رہا, اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہے. اور جو مانتا ہے نماز چھوڑ دی اس نے, اس کی سزا اس سے کم ہے جہنم کی آگ, مگر اس کی مدت کم ہے. اس کی مثال ایسے, ایک آدمی ابا کو ابا مان رہا ہے, ابا کے آرڈر کو نہیں مان رہا. یہ تو مانتا ہے کہ ابا کا آرڈر ہے مگر سستی کرتا ہے, اس کو 2-4 چمیٹ لگیں گے. اور جو کہہ رہے ابا ہی نہیں ہے, وہ نکلو پتلی گلی سے فوراً, مکان کیا کرو, خالی کرو یہاں سے. تو اس لیے اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو مذہب بنائے گا قابل قبول نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ اس کی اجازت دے دیتے تو اس کا مطلب اللہ خود اپنے مذہب کے برحق ہونے پر متردد ہیں. اللہ کو خود معاذ اللہ نقل کفر نباشت, اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کو کنفیوز ہیں کہ بھئی یہ بھی ٹھیک ہے تو چلو تھوڑا بہت وہ بھی چلتا ہے. ایسا نہیں ہے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مسلمان متعصب ہیں, بھئی اپنے ہی کو برحق سمجھتے ہیں, اپنے آپ ہی کو کیا سمجھتے ہیں, برحق سمجھتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو فالو نہیں کرے گا وہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تعصب تو آپ کے اندر بھی ہے نا. آپ ہندو صرف اس بیس پر ہیں کہ آپ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوئے, آپ سکھ صرف اس بیس پر ہیں کہ آپ سکھوں کے گھر میں پیدا ہوئے. آپ نے کبھی اس تحقیق کی کوشش کی کہ میں صحیح مذہب کو فالو کر رہا ہوں یا غلط مذہب کو؟ جو پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف آپ کے باپ دادا نے بتا دیا کہ یہ دہشت گرد ہوتے ہیں, یہ ٹیپو سلطان یوں تھا تو محمود غزنوی یوں تھا, جو کچھ انہوں نے آپ اٹرم شٹرم آپ کو کہہ دیا, آپ نے اس پہ کیا کر لیا؟ کل کسی کے کمنٹس میں نے پڑھے, یہ محمود غزنوی لٹیرا اور یہ محمود غزنوی یوں تھا اور اس نے تلوار کی نوک سے اسلام پھیلایا اور یہ کیا اور وہ کیا. مجھے دنیا میں بتاؤ کہیں بھی دنیا میں کوئی حکومت اخلاق کے زور سے قائم ہوئی ہے؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. امریکہ ایسے وجود میں آیا تھا کہ انگریز گئے تھے وہاں, اخلاق سے ریڈ انڈین کو دعوت دی کہ یار ہمیں حکمران کے طور پہ تسلیم کر لو. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم بہت اچھے ہو, گورے ہو, ہم کالے ہیں, تم ہم پہ حکومت کرو. ہے بھائی, محمود غزنوی کی آپ کو تلوار نظر آ رہی ہے. ہندو راجاؤں نے, ہندو پنڈتوں نے جو گاؤں دیہاتوں پہ حکومتیں کی ہیں, وہ کیا ان کو رام کر کے
ان کو اپنے نظریوں سے مطمئن کر کے پھر انہوں نے الیکشن ہوا تھا. یہ تو جمہوریت کا نظام اس دور میں شروع ہوا ہے. صدیوں سے ایسا ہی ہوتا تھا کہ تلوار کی نوک سے بولو بھائی حکومتیں کی جاتی تھیں. تو اصل سوچنے کی چیز یہ نہیں ہے کہ کس نے تلوار کی طاقت سے حکومت کی ہے, اصل یہ ہے کہ کس نے تلوار کا صحیح استعمال کیا اور کس نے تلوار کا غلط استعمال کیا. کس نے تلوار کی نوک سے توحید کا نظام قائم کیا, زنا کو معاشرے سے ختم کیا, شراب کو ختم کیا, ہندو عورتوں کو جلایا جاتا تھا اس نظام کو ختم کیا, انصاف کا نظام معاشرے میں قائم کیا. محمد ابن قاسم تلوار کی زور سے ہندوستان پر قابض ہوا ہے, لیکن محمد ابن قاسم نے تلوار کی زور سے جو انصاف پھیلایا تھا اس کی شہادت خود ہندوؤں نے دی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ 1300 سال پرانے کسی فاتح کی مسلمانوں نے تصویر محفوظ, کیونکہ اسلام میں تصویریں ہمیشہ سے حرام رہی ہیں, تصویریں بنا کے لٹکانا اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا, مگر محمد ابن قاسم کی تصویریں آج بھی کتابوں میں ملتی ہیں. یہ مسلمانوں نے نہیں بنائی, یہ ہندوؤں نے محمد ابن قاسم کی تصویریں بنائی تھی اس کی پوجا پاٹ کرنے کے لیے کہ یہ وہ نجات دہندہ ہے جس نے ہمیں ہمارے ظالم حکمرانوں سے نجات دلائی ہے. تو یہ ایک 5ویں کلاس کے بچے کو یہ بات سمجھاؤ تو سمجھ میں آ جائے گی, اور آپ پی ایچ ڈی کے یعنی کیے ہوئے ڈاکٹر ہیں اور آپ اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو رہے ہیں کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں, دہشت گرد. یہ تلوار سے انہوں نے دنیا میں سب کچھ پھیلایا ہے, ہر دور میں تلوار ہی سے جو کچھ پھیلا ہے وہ پھیلا ہے. فرق یہ ہے کہ تلوار کے زور سے آپ نے بولو بھائی, امریکہ اگر جاپان پہ ایٹم بم نہ برساتا تو آج امریکہ ہوتا. کیا ہو گیا, امریکہ نے غلط کیا. جنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ پوری کی پوری قوم کو اس طریقے سے تہس نہس کر دیں, اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا. یہ ایٹم بم اگر مسلمانوں کی خلفاء کے پاس ہوتا تو شاید مسلمان اس کا استعمال نہ کرتے, ان کے علماء منع کر دیتے کہ بھئی کسی قوم کو اس طرح سے نسلوں کو بالکل اس کی جناب تباہ و برباد کر کے رکھ دیا آپ نے. تو لیکن امریکہ نے استعمال کیا اور جنگ عظیم میں پھر فتح کس کو ہوئی, جرمنوں کو شکست ہو گئی, جاپان اور اس کے تمام اتحادیوں کو کیا ہو گئی, شکست ہو گئی. اور اگر شکست نہ ہوتی, یہ جو جماعت اسلامی کے سابق امیر تھے قاضی حسین احمدی ایک دفعہ جاپان گئے. اسلام میں بھی تلوار بھی ہے, بم بھی ہے, سب کچھ ہے. کیوں ہے یہ میں یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, دہشت گردی کے لیے نہیں ہے, یہ کیوں ہے یہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہ وہ جو سابق صدر ہے نا جماعت اسلامی کے سابق امیر قاضی حسین احمد جن کا انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, وہ گئے وہاں جاپان کے صدر ان سے ملے, اس نے چنگ پونگ کر کے ان سے کوئی بات کی ہوگی, ٹھیک ہے, اس کا ترجمہ کیا. اس کا حاصل یہ تھا, اگر وہ صحیح ترجمہ سمجھے اس کا, تو اس کا حاصل یہ تھا, یہ جو قاضی حسین احمد ہیں یہ گئے جاپان, صدر نے اس وقت پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ جو ایٹمی دھماکہ کر رہے ہو یہ اچھا کام نہیں ہے, ایٹم بم سے تباہی پھیلتی ہے, انسانیت کا برباد ہوتا ہے, یہ چی چی تھو تھو بہت غلط کا, یہی اسٹائل ہوگا. یہ کیا آپ نے, چی چی تھو تھو, بہت گندا کام کیا, بم لوگ مرتے ہیں اس سے, یہ ہوتا ہے. تو قاضی حسین احمد صاحب نے بڑی پیاری بات کی, انہوں نے کہا اگر یہ بم آپ لوگ پہلے بنا لیتے تو آپ کے ملک میں جو تباہی ہوئی ہے نا ایٹم بم سے وہ نہ ہوتی, آپ کی قوم کیا ہو جاتی, اس بم کی تباہی سے محفوظ ہو جاتی. یا تو ساری دنیا غلیلوں سے لڑے, پھر مسلمان بھی غوری میزائل نہیں بنائے گا, بابر میزائل نہیں بنائے گا, اس کو وہ بہت بڑی آرمی نہیں بنائے گا, وہ ایٹم بم نہیں بنائے گا. آپ ساری دنیا سے ایٹم بم چھین لیں, شب برات کے پٹاخے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں, تو پٹاخوں میں تو ہم کیا ہیں, ہمارے یہاں تو شب برات میں باقاعدہ آرڈر پہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں ایٹم بم بھی بنائیں, ان کی مضبوط آرمی بھی ہو, ان کی ایئر فورس بھی ہو, ان کی سمرینیں بھی ہوں, اور وہ جناب دور سے دور وار کرنے والے میزائل بنا رہے ہوں, تو پھر مسلمان بھی کیا کرے گا, بنائے گا. کیونکہ مسلمان کو اس کے کتاب نے, اس کے قرآن نے حکم دیا
فرمایا اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، کیونکہ اسلام برحق مذہب ہے، اسلام سچا مذہب ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تم تو اس کے زیادہ اہل ہو کہ اپنا ڈیفینس کرو، اپنا دفاع کرو. فرمایا اتنی طاقت جمع کرو، اتنی طاقت جمع کرو، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس طاقت کو دیکھ کر دشمن تھر تھرانے لگے، لڑنے کی نوبت نہ آئے، وہ سمجھنے لگے بھائی ان سے لڑنا ہی حماقت ہے ان لوگوں سے. ترہبون بہ، تمہاری اس طاقت کو دیکھ کر، تمہارے اس اسلحے کو دیکھ کر، سن کر یار ایسے ایسے میزائل ایجاد ہو رہے ہیں، اس کو دیکھ کر یہ کیا کرنے لگے. ورنہ کمزور آدمی کو لوگ کھا جاتے ہیں. جاپان دیکھو نا، کتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جاپان کے، مگر کوئی پالیسی بیچارہ. ہمارے ایک رشتے دار تھے مرچنٹ نیوی میں کیپٹن تھے وہ، انہوں نے بتایا کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جاپان سے گندم کا جہاز لے کے جاتے ہیں امریکہ، پھر وہی جہاز واپس جاپان لے کے آتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا امریکہ بہادر نے کہا ہے کہ مجھ سے تم اتنی ٹن گندم خریدو گے. اب وہ ان کے کیلکولیشن میں وہ اتنے ٹن گندم جاپان نے نہیں خریدی، اور ابھی گندم ہے نہیں تو لاؤ دو اور خریدو ہم سے. بدماشی ہے، تاکہ ہمارے جو کاغذات میں جو ہے نا حساب کیا ہو جائے. کاغذات جیسے ہوتا ہے نا، آڈٹ جب ہو رہا ہوتا ہے نا سال کے آخر میں، تو وہ حساب فٹ نہیں بیٹھ رہا ہوتا، تو کچھ مصنوعی خرید و فروخت ہو جاتی ہے. یار یہ اس کے کھاتے میں ڈال دو، یہ پیسے جو ہے نا یہ پتہ نہیں کہاں چلے گئے. ایسا ہی ہوتا ہے نا کمپنیوں کا جب آڈٹ ہوتا ہے، یار یہ تو پیسے 1 کروڑ روپے کم ہو رہے ہیں، تو ایسا کرو یہ فرض کر لو کہ یہ اس کی یہ وسیم بھائی نے کیا خریدی ہے، یہ خریدی ہے، یہ 1 کروڑ روپے ہم نے ایسے کیے. تو اس طرح کے فرضی وہ کی جاتی ہیں. تو جاپان بیچارہ کیا کر رہا ہے، گندم کے ٹرک بھیج کے امریکہ سے خرید رہا ہے، تاکہ ان کی جو سالانہ جو برآمد ہے وہ حساب کتاب میں کیا ہو جائے. کتنا کمزور ہو گیا. حالانکہ امریکہ بھی جاپان کی چیزیں استعمال کرتا ہے، سائنس ٹیکنالوجی میں امریکہ سے آگے، مگر غلامی کس کی، امریکہ کی. تو اگر جاپان پہلے ایٹم بم بنا لیتا تو یہ ڈرامے پھر جاپان امریکہ کے ساتھ کر رہا ہوتا. تو اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے چلنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ برحق مذہب ہے. ایسی باتیں نہیں کرے گا کہ ایک تھپڑ مارو تو دوسرا گال بھی اپنا آگے کر لو، ایسا نہیں کرے گا. تو برحق مذہب ہے تو وہ تو کہے گا بھائی جب تم دین برحق پہ چلتے ہو تو تمہیں زندہ رہنے کے لیے، اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اسلحہ جمع کرنا پڑے گا. تو بات اس پر ہونی چاہیے کہ برحق ہے یا نہیں ہے. اگر برحق ہے تو وہ تمام لوازمات کے ساتھ برحق ہے. اگر اسلام برحق مذہب نہیں ہے پھر اس کی ساری باتیں غلط ہیں. تو یہ بھی تو عصبیت ہے، تعصب ہے کہ آپ اسلام کے دعوے کو سننے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، صرف عصبیت کی بیس پر کہ آپ کو مسلمانوں سے ذاتی بغض ہے، مسلمانوں سے ذاتی چڑ ہو گئی ہے. حالانکہ اسلام کسی قوم کا مذہب، اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے کسی قوم کا مذہب نہیں ہے. دیکھو میں عربی نہیں ہوں مگر میں یہاں بیٹھ کے اسلام کا دفاع کر رہا ہوں. حالانکہ ہمیں پتہ ہے سعودی عرب میں ہمارا کیا حشر ہوتا ہے، پاکستانیوں کے ساتھ سعودی عرب میں کیا حشر ہوتا ہے سب کو پتہ ہی ہوگا. کیسے بیچارے ٹھٹرے ہوئے عمرہ کر کے آتے ہیں وہاں سے، پھر بھی ہم اسلام کا دفاع کر رہے ہیں. ہم مکہ مدینہ کے محافظ بننے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ اسلام عربوں کے باپ کا مذہب تھوڑی ہے. اسلام تو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے. بنگلہ دیش کے لوگ بھی اسلام پہ فخر کرتے ہیں. ہندوستان کے مسلمان، پٹھان ہو، پنجابی ہوں، سرائکی ہوں، سندھی ہوں، بلوچ ہوں، گورے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ بھی، کیونکہ اسلام میں عصبیت، لسانیت، قوم پرستی بالکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہم غیر مسلموں سے کہتے ہیں پھر آپ کیوں عصبیت میں مبتلا ہو رہے ہو؟ مسلمان کوئی ایسی ایک قوم نہیں ہے اس لحاظ سے کہ اس کی ایک زبان ہے یا اس کا ایک کلچر ہے، نہ. تبھی اسلام میں کوئی مخصوص لباس نہیں ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں سنت لباس کیا ہے؟ بھائی سنت لباس کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اسلام ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے آیا ہے. ہر قوم کا مخصوص لباس ہوتا ہے اس علاقے کے لحاظ سے. اسلام نے اس لباس میں چھیڑ چھاڑ بولو بھائی نہیں کیے. اب اسلام کہتا ہے شلوار قمیض سنت ہے، انگلینڈ میں رہنے والا کرتے شلوار میں گھومتا کلفی بن جاتا تھوڑے دنوں میں. کیا خیال ہے؟ اب ہم یہاں بغیر کالر کے کرتا پہن کے گھوم رہے ہیں، ہم کہیں یہ سنت ہے. تو آپ کینیڈا میں گھوم سکتے ہو سردیوں میں؟ کیا خیال ہے؟ تو آپ کو تو لحاف کا کرتا بنانا پڑے گا، پھر کمبل کے کرتے بنیں گے وہاں پہ. اسلام نے لباس میں چھیڑ چھاڑ
کچھ اصول بتا دیے کہ لباس ہونا چاہیے, اسٹیکر نہیں ہونے چاہیے 2-3, سمجھ رہے ہو؟ لباس کا مقصد ہے جسم کو ڈھانپنا, اور عورت کا لباس بتا دیا پورا جسم ڈھکا ہوا ہو, اور کسی خاص قوم کا خاص شعار نہ ہو وہ لباس کے, دیکھتے ہی یہ لگے کہ یہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے. تو چند ہدایات دے دی, باقی اپنے حال پہ چھوڑا. بھائی جیسے کوئی مخصوص زبان کا مکلف نہیں بنایا اسلام نے. اسلام میں عربی سیکھنا فرض, بولو بھائی, نہیں. نماز پڑھنا فرض ہے, عربی سیکھنا اتنی کہ بس قرآن پڑھنا آ جائے, کیونکہ قرآن عربی زبان میں ہے. اس سے زیادہ عربی سیکھنا فرض. بہتر ضرور ہے کہ اسلام کی سرکاری زبان ہے تو اس کی برکات ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے. تبھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی کروڑوں مسلمان ہیں جو عربی نہیں جانتے, لیکن پھر بھی وہ مسلمان ہیں, جنت میں جائیں گے. تو اگر اسلام میں ذرہ برابر بھی قوم پرستی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے اپنی قوم کے خلاف نہ اٹھتی. عرب میں انتہائی درجے کی قوم پرستی تھی, اور کافی حد تک آج بھی ہے. جو ان میں صحیح طرح سے مذہب کو فالو نہیں کرتے نا, وہ بہت متعصب ہوتے ہیں. وہاں کے علماء صلحاء, ان میں عربیت اور یہ قوم پرستی نہیں ہے, لیکن جو وہاں کے جاہل لوگ ہیں وہ تو عربیت پہ فخر کرتے ہیں, وہ تو اسلام بھی ان کے دوسرے نمبر پر ہے. تو عربوں میں انتہائی درجے کی لسانیت تھی, ہماری قوم, ہماری قوم, ہماری زبان, ہم قریشی, ہم ہاشمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سب سے پہلے کس کے خلاف اٹھی ہے؟ پہلی جو جنگ بدر ہوئی ہے, ادھر بھی قریشی ادھر بھی قریشی. بالکل یہ جڑ سے خاتمہ کر دیا کہ ہماری جنگ قوم کے لیے نہیں ہے, عربوں کی حکمرانی کے لیے نہیں ہے, عربوں کو دنیا میں عزت دلانے کے لیے نہیں ہے, ورنہ عربوں کے خلاف اپنی قوم کے خلاف تلوار نہ اٹھتی. جنگ بدر میں جب دونوں فریق آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, تو پہلے اس طرف سے انصار آئے تھے مسلمانوں کی طرف سے, اور اس طرف سے کون تھے؟ قریشی. تو قریش کے چند بڑے بڑے سرداروں نے یہ کہا حل میں مبارز, 3-4 سردار آئے, انہوں نے کہا پہلے ہم سے لڑو. عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جب جنگ شروع ہونے والی ہوتی تھی, جو قوم کے بہادر ترین لوگ ہوتے تھے نا, وہ پہلے آگے نکل کے آتے تھے اور حل میں مبارز کا نعرہ لگاتے تھے کہ پہلے ہم سے لڑو, اور یعنی تمہاری طرف سے بھی ایک آدمی آئے, دونوں میں سے ایک کی لاش گرے گی تو پھر جنگ شروع ہوگی. یہ بڑے بہادروں کا کام ہوتا تھا. بھائی آپ کو پتا ہے کہ میں سامنے نکل, یہ کافروں کا ایک سردار سامنے سے آیا ہے, تو یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے میں جب تک نہیں مروں گا یا سامنے والا نہیں مرے گا اس وقت تک لڑائی شروع نہیں ہوگی. ڈان اسی کو کہتے ہیں میرا خیال ہے. میں نے کسی سے پوچھا تھا یہ ڈان کیسے بنتا ہے, اوریجنل ڈان, تو انہوں نے بتایا کہ اس کا بین الاقوامی اصول یہ, پتہ نہیں حقیقت ہے, اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے بھائی, یا تو اللہ جانتا ہے آپ جانتے, کہ وہ جو ڈان ہے نا, جو اوریجنل ڈان, فلموں کا ڈان نہیں, وہ کہیں ان کی خفیہ زمین دوز لڑائیاں ہوتی ہیں, دو پارٹیاں ان کو لڑواتی ہیں, پھر ان میں جو زندہ بچہ ہے وہ کیا بنتا ہے, پھر انڈین فلم کا اگلا ہیرو, پتہ نہیں حقیقت ہے یا وہ ہوتا ہے. تو یہ حقیقت میں ہوتا ہی نہیں ہوتا واللہ عالم, لیکن صحابہ کے دور میں عربوں کی لڑائیوں میں ایسا ہوتا تھا کہ دو فائٹ کریں گے, ان میں ایک کی لاش جب تک نہیں گرے گی اس وقت تک جنگ کا آغاز نہیں ہوگا. عتبہ ابن ولید وغیرہ جیسے مشرکین کے, قریشیوں کے جو نبی کے خاندان کے لوگ تھے, ظاہر ہے وہ تو عرب کے بہادر ترین لوگ شمار ہوتے تھے, بڑی خاندانی عزت تھی ان کی, وہ آئے لڑنے کے لیے, 3 یا 4 آئے اور کہنے لگے حل میں مبارز, کوئی ہے ہمارے مقابلے میں؟ تو ادھر سے انصار صحابہ آئے ہیں, ادھر سے 3 تو یہاں سے بھی 3. تو ان قریشی کافروں نے کہا لیس باکفائنا, یہ ہمارے ہم پلہ اور ہمارے جوڑ کے, کیا بہادری تھی دیکھو آپ. تبھی تو اللہ نے ان میں نبی بھیجا کہ ان کا رخ چینج کرنے کی دیر ہے. جو آج ادھر بہادری دکھا رہا ہے یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا ساتھ بھی ایسے ہی دیں گے, اور جو منافق ہوں گے نا, جو قوم بزدل ہوتی ہے وہ ادھر بزدلی دکھائے گی تو ادھر بھی ہائے اللہ ہوئی اللہ کرے گی, وہ یہ کیا ہو رہا ہے اللہ, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مار کیوں رہا ہے, یہ بھائی یہ کون سا اسلام ہے بھائی, ٹھیک ہے, ہم نے اس لیے تھوڑی اسلام قبول کیا تھا. تو وہ کیا ہے کہ ادھر سے جب آئے انہوں نے کہا نہیں لیس باکفائنا, یہ ہمارے جوڑ کے, کفو ہوتا ہے نا ہم پلہ پیرل, یہ جوڑ کے نہیں, فائٹ میں مزہ نہیں آئے گا.
تو پھر ادھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے خاص جو اپنے قریبی لوگ تھے، جعفر طیار کو بھیجا، چچا زاد بھائی، اور حضرت علی کو بھیجا، اور ایک اور صحابی تھے، میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا. تو یہ 3 صحابی کو حضرت علی، حضرت جعفر طیار، یہ نبی کے چچا زاد بھائی قریشی ہاشمی، ان کو بھیجا. تو یہ عتبہ ابن ولید اور یہ دوسرے سردار کہیں گے نعم اکفاؤنا، ہاں ہاں یہ ہیں ہمارے جوڑ کے، ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا، اور پٹ گئے. حضرت علی اور جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 کو لڑائی ہوئی، میدان میں مار دیا ان دونوں کو. لیکن جو تیسرے قریشی صحابی تھے مسلمانوں کی طرف سے، یہ شہید ہو گئے. ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی تو خون بہا، اور جس کی وجہ سے شہید ہو گئے. لیکن پھر اس کو بھی مسلمانوں نے چھوڑا نہیں، وہ جو جس نے ان کو شہید کیا تھا ان کو بھی مسلمانوں نے قتل کر دیا. تو اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے، ادھر بھی قریشی اور ادھر بھی قریشی. سب سے پہلی تلوار نبی کی کس کے خلاف اٹھی؟ اپنی قوم کے خلاف. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت سلمان فارسی جو پرشین تھے، فارسی بان تھے، وہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے. ایک جب ایران اور فارس کے خلاف صحابہ کا لشکر گیا نا لڑنے کے لیے، تو حضرت سلمان فارسی امیر بنے ہوئے تھے، عربوں کے کمانڈر بنے ہوئے تھے. کمانڈر کون تھا؟ سلمان فارسی. چڑھائی کس ملک پہ ہو رہی ہے؟ انہی کے اپنے ملک پہ، جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے ہیں. تو جب چاروں طرف سے گھیرا ہے دشمنوں کو، تو حضرت سلمان فارسی نے صحابہ سے کہا، ماتحت جو صحابہ تھے جنگ لڑ رہے تھے، ان سے کہا کہ یہ خلفائے راشدین کے دور کی بات ہے. ان سے کہا صبر کرو، میں پہلے ان کو دعوت دوں گا، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ 3 دن تک کیا کرو؟ دعوت دو، اس کے بغیر لڑائی، کیونکہ ہمارا مقصد حکومت نہیں ہے. اگر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، حکومت کریں. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تلوار زمین کے حصول کے لیے نہیں ہے. محمود غزنوی، محمد بن قاسم نے جب حملے کیے تھے تو ہندوؤں سے کہا تھا کہ اگر تم دین برحق کو فالو کر لیتے ہو، ہمیں حکومت نہیں چاہیے، رکھو اپنی حکومت اپنے پاس، اس سسٹم کو رائج کرو. یہ جو تمہارا ظالمانہ سسٹم ہے جس میں بتوں کی عبادت ہو رہی ہے، جس میں وراثت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی قانون ہی نہیں تھا. عورتوں کو تو اسلام نے وراثت دی ہے، پہلے تو وراثت تھی نہیں عورت کی. تو یہ نظام نہیں چلے گا. طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا، طائف والوں کی حکومت طائف والوں کو دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن کچھ ایگریمنٹ کر لیے کہ بھئی یہ چیزیں تمہیں فالو کرنی پڑیں گی، حکومت اپنے پاس رکھو. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف سے گھیرا. تو صحابہ نے کہا اجازت دیں کہ ہم حملہ کریں. فرمایا نہیں، 3 دن تک کیا کروں گا؟ دعوت دوں گا. پھر دعوت کا اسٹائل دیکھیں، وہاں سے قوم کے لوگوں کو بلایا اور سرداروں کو اور جو بھی کمانڈر تھے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ یا اہل فارس انی رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، اے اہل فارس تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن دیکھ رہے ہو عرب میری اطاعت کر رہے ہیں. ایک دوسری قوم جو آج تک کسی کو کسی غیر لسانیت عصبیت کی وجہ سے کسی دوسری زبان والے کو انسان ماننے کو تیار نہیں تھی. یہ اجمی کا لفظ کیا؟ گونگے کو کہتے ہیں اجمی. جانوروں کو عربی میں اجمی کہا جاتا ہے. عجم کا مطلب کیا ہے؟ بولنا نہیں آتا. عرب کہتے تھے ہم اتنے فصیح ہیں کہ ہمارے علاوہ کسی قوم کو حقیقی معنی میں بولنا آتا ہی نہیں، کیونکہ عرب میں شاعری تھی، بڑے زبردست ان کے مقالے ہوا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ان کو کیا بولنا آتا ہے، ان کو کیا، ان کی نہ کوئی شاعری ہے نہ کوئی اس میں مزہ ہے. تو وہ بڑے فخر کرتے تھے. پھر کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں ہیں، ہمارے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہیں. اور لڑائی بھی کرتے تھے. وہ ایسا نہیں تھا، سخاوت تھی، صلہ رحمی تھی، رشتہ داری جوڑنا، یہ ساری خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے وہ بڑا فخر کرتے تھے اپنی قوم پہ. لیکن سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو کہ دوسری قوم نے میری کیا کر رہی ہے؟ اطاعت کر رہی ہے. کیا مطلب؟ بتا دیا کہ یہ دین، یہ جو ہماری لڑائی ہے، زبان، ملک، قوم، زمین کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ کس کی بنیاد پر ہے؟ اللہ کے دین کو زمین پر نافذ کرنا. یہ اس بیس پر لڑائی ہے. 3 دن تک سمجھاتے رہے، ان کی سمجھ میں نہیں. نہیں بھائی، کہا پھر ٹھیک ہے. لڑائی ہوئی اور الحمدللہ مسلمانوں کو فتح ہو گئی. بعض قومیں مان بھی جاتی تھی، بعض نہیں بھی مانتی تھی. پھر جو فتح ہوتی تھی تو پھر کسی کو نہیں کہا جاتا تھا کہ تم زبردستی مسلمان ہو جاؤ. ٹھیک ہے، ہم تمہاری
عبادت گاہوں کی حفاظت کریں گے, اس کا ہمیں سالانہ اتنا ٹیکس دیا کرو. اور مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے جو اس سے زیادہ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ صرف فرق کیا ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے اور غیر مسلم سے جو جزیہ لیا جائے گا وہ عبادت نہیں ہے. مسلمان عبادت سمجھ کے دے گا اور وہ بغیر عبادت کے دیں گے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں 5ویں کلاس کے بچے کو سمجھاؤ گے تو میرے بھائی سمجھ میں آ جائیں گی. لیکن الزامات کی آپ ایک طویل فہرست, مسلمان دہشت گرد ٹیپو سلطان نے آ کے یہ کر دیا, لوٹ مچا کے چلا گیا, مندروں کو لوٹ لیا, تو ظاہر ہے میرے بھائی جب وہ قبضہ کرے گا تو جو بھی حاکم ہوتا ہے زمین کا مالک تو وہی ہوتا ہے نا. جب وہ آئے گا تو زمین کا تو جو جتنی بھی حکومتی املاک ہیں وہ اس کا کیا بن جائے گا؟ مالک. تو یہ ایک واقعہ نظر آتا ہے محمود غزنوی کا, لیکن ایسے لاکھوں جو ہندوؤں کی مندر محفوظ ہیں, 1000 سال ہندوستان پہ مسلمانوں نے حکومت کی ہے. مسلمان چاہتے ایک بھی مندر باقی نہیں چھوڑتے, اور جتنے سونے کے بنے ہوئے بت ہیں سب جلا کے لے جاتے. 1000 سال میں ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے محمود غزنوی کا, باقی سارے بت بھی محفوظ ہیں, ان میں سونا بھی نہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ محفوظ ہے. تو جنگ کے دوران کے اصول کچھ اور ہوتے ہیں, جنگ کے بعد اصول, جب مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا پھر مسلمانوں نے حفاظت کی ہے. اس پہ انگریزوں نے لکھا ہے, انگریز نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں آنے سے پہلے جو مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے حالات تھے وہ انگریز کے آنے کے بعد اتنے اچھے حالات نہیں تھے. انگریز نے یہ بات کا اعتراف کیا کہ مسلمانوں نے جو ہندوستان پہ حکومت کی ہے ایسا مثالی امن قائم کر کے دیا ہے اور ایسی مذہبی آزادی دی ہے کہ ایسی مذہبی آزادی اس کے بعد کبھی بھی ہندوستان میں قائم نہیں ہوئی. اب کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ یہ مذہبی آزادی ہے. اب دیکھ نہیں رہے آپ کیسے کلپ آ رہے ہیں, زبردستی اس کو, وہ پتہ نہیں کون سا ان کا نعرہ ہے, ماترا جی کچھ اس طرح کا نعرہ ہے, وہ زبردستی لگوایا جا رہا ہے. یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس لیے یہ صرف اور صرف کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے. بات بہت لمبی ہو گئی.